بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحسیب بن عبدالرشید ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پیسوں کی پریشانیوں سے کیسے بچے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آ رہے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام میں برکت کے اصل معنی کیا ہے۔ دعائے قنوت کی ایک لائن ہے، وبارک لی فیما آتیتا، جس کے معنی ہے اے اللہ اپنی بہت ساری برکتیں ڈال دیں، جس کا میں نے کبھی گمان نہ کیا ہو اور جو کبھی ختم نہ ہو، اس میں ڈال دے جو آپ نے مجھے پہلے سے ہی دے دیا۔ مطلب میں اللہ سے کچھ اور نہیں مانگ رہا، جو آپ نے مجھے دے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اور اب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے لیے برکت مانگنا یہ ہے کہ جو چیز تمہارے پاس پہلے سے موجود ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت مانگنا، یہ ہے برکت کے اصل معنی۔ برکت کے معنی زیادہ سے نہیں ہے، بلکہ برکت کے معنی تھوڑی سی چیز سے زیادہ کرنے کے ہیں۔ برکت یہ نہیں ہے کہ جو بھی آپ کے پاس پہلے سے ہے اس میں اضافہ ہو، اس کی کوانٹٹی میں اضافہ ہو، بلکہ برکت یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اس کی کوالٹی میں اضافہ ہو، اس کی خصوصیت میں اضافہ ہو۔ اے اللہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، بس جتنا بھی آپ نے ہمیں عطا کیا ہے بس اس میں آپ اپنی خصوصیت ڈال دیجئے۔ یہ ہے برکت کا اصل معنی۔ آپ کو برکت کے بارے میں جاننے کے لیے مقدار اور خصوصیت میں فرق جاننا ہوگا، مطلب کوانٹٹی اور کوالٹی میں فرق جاننا ہوگا۔ صحیح بخاری میں عمر بن الحارث فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب انہوں نے اپنے پیچھے صرف ان کے ہتھیار، ان کا سفید کھچر جو کہ گھر کے باہر بندھا تھا، اور کچھ زمین تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ وہی اللہ کے رسول ہے جن کے جیسا کوئی اس دنیا میں نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ یہ وہی اللہ کے رسول ہے جن کے اگر ایک بار مانگنے سے اللہ ان کے لیے دونوں جہانوں کے خزانے کھول دے، پر انہوں نے کیا چھوڑا؟ بس کچھ سامان جس کو انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں۔ اور آج ہم ہیں جس کے پاس ایک گھر میں سارے مرد کمانے والے، اگر 5 مرد ہیں تو سارے کمانے والے ہوں گے، پر پھر بھی قرضے میں مبتلا، پریشانیوں میں مبتلا۔ تو کچھ تو ہے جس کو ہم غلط کر رہے ہیں، کچھ تو ہمارے سے چھوٹ رہا ہے، کچھ تو ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس ٹاپک کی گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو میری کوئی بات کا برا لگے تو مجھے معاف کر دینا، پر مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ آج کل معاشرے میں بہت ساری بینکنگ فیسلٹیز آ گئی ہے جو ہمیں فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرتی ہے، پر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ حلال ہے؟ آج کل بازار میں کوئی بھی چیز آسانی سے مل جاتی ہے، ضرورت ہو تو پیسہ مل جاتا ہے، پیسہ نہ ہو تو گاڑی مل جاتی ہے، پر کیا آپ نے کچھ وقت نکال کر یہ سوچا کہ کیا یہ حلال ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتا ہے؟ آج کل بینکس میں تو انٹرسٹ پہ پیسے ملتے ہیں، پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی مٹی سود کا کاروبار کھول کر بیٹھے ہیں۔ حرام ہے کسی کو مٹی سود پر پیسے دینا، اور پیسے دینے کے بعد اس پیسے کے اوپر مٹی لینا، سود لینا۔ لوگ آج کل دنیا میں اپنی سہولت دیکھ رہے ہیں، جیب میں پیسہ نہ ہونے کے باوجود بھی سود پر گاڑیاں خریدتے ہیں، سود پر گھر خریدتے ہیں، سود دے کر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، سود دے کر اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے؟
اگر نہیں سنا ہے تو آپ کو میں سناتا ہوں۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے ان پر جو سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی بینک سے 1,00,000 روپے لون لے لیا اور جب آپ ان کو واپس کرنے جاتے ہیں تو مٹی سود ملا کر وہ 1,00,000 روپے ہو جاتے ہیں 1,15,000 روپے۔ یعنی اب آپ کو بینک والوں کو 1,15,000 روپے دینا ہے، یہی ہے مٹی سود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ معراج کے سفر پر گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جس کا پیٹ ایک گھر جیسا تھا اور اس کے پیٹ میں سانپ تھے جو کہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں مٹی سود لے کر کام کیا تھا۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 70 درجات ہے اور سب سے چھوٹا درجہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 لوگ ہوں گے جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک ہے سود لے کر کاروبار کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان پر جو مٹی سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اس لیے آج کا دولت مند بھی پریشان ہے۔ بچیے میرے مسلمان بھائیوں، اس حرام کام سے اور اس حرام کمائی سے بچیے، حلال کو اپنائیے، حرام کو چھوڑ دیجیے۔ اس کچھ دنیا کی عیش و آرام کے لیے اپنی آخرت خراب مت کریے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس حرام کی کمائی سے بچائے اور ہمارے کاروبار میں اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ ہمیں کوئی حرام کام اپنانا نہ پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔